Last time on آخری معجزہ. ابھی آخری بات ہو رہی تھی کہ آپ کے اوپر کیا وعدہ بائنڈنگ ہے. اگر یہ سچویشن ہے تو آپ نے یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا، اور اس کے ساتھ ہی کس چیز کو جوڑ دیا، احلت لکم بہیمۃ الانعام، آپ پر یہ جانور جو ہیں یہ حلال ہیں، یہ کھا لو. وہاں مال کے کھانے کی بات، یہاں کھانا کھانے کی بات. یہ بہت ضروری فلسفہ ہے قرآن کا، کیونکہ مسلمان کنفیوز نہ ہو جائے کہ میں حلال ذبیحہ جانور صحیح سے کٹا ہوا، اس کا خون بہا ہوا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑا ہوا جانور، اس کا تو میں پورا اہتمام کر لوں. جائیداد کے معاملے میں جو کھانا ہے کھاؤ بھائی. ایک چیز میں تو بڑا حلال کا اہتمام ہے بھی، ہم کافر ملک میں کیسے جا کے رہ سکتے ہیں؟ وہاں تو حلال میٹ بھی نہیں ملتا. کیسے کریں، کیسے پتہ چلے کہ حلال ہے کہ نہیں ہے؟ اور بیٹھے ہوئے آپ ہو، نہ بیوی کا مہر دیا ہے، نہ بیٹی کی جائیداد اور بہن کی جائیداد کا حصہ دیا ہے. اس معاملے میں جو کھانا ہے کھاؤ، حلال میٹ جا کے لو اس پیسے سے. تو ان دونوں کو بلا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اس نساء کی انتہا، نساء کا اختتام اور مائدہ کی شروعات. اختتام مائدہ. للہ ملک السماوات والارض. ابتداء نعم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض. خلق السماوات والارض. اختتام مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے بات کی تھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی، جن کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ شرک کیا جاتا ہے. ابتداء انعام میں کہہ دیا وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ. یاد برابری کرتے ہیں اپنے رب کے معاملے میں، اوروں کو برابر کرتے ہیں اپنے رب کا. اس کے آخر میں یہ بات ہو رہی تھی جن لوگوں نے غلطی سے کس کو برابر کیا؟ اپنے رب کے، عیسیٰ علیہ السلام کو. اختتام انعام هو الذی جعلکم خلائف الارض. اس نے تمہیں زمین پر کیا بنایا؟ خلائف کس چیز کی جمع ہے؟ خلیفہ کا مطلب کیا ہے؟ نائب سمجھ لیں، اس کو تھوڑا سا آسان زبان میں اس کا مطلب سمجھ لیں. خلیفہ ہوتا کیا ہے؟ اگر ٹیچر ہے، اس کو پرنسپل نے بلایا ہوا ہے اور وہ کلاس کے ایک مانیٹر کو کہتا ہے کہ آپ ذرا بیٹا یہاں پہ بیٹھنا، ذرا دھیان کرنا، میں ابھی 2 منٹ میں آتا ہوں. اس کو کیا بنا دیا اس نے ابھی؟ خلیفہ خلف سے نکلا ہے. خلف پیچھے کو کہتے ہیں، جس کو آپ پیچھے چھوڑ جاؤ ذمہ داری دے کے، وہ خلیفہ ہے. اگر آپ باہر جا رہے ہو، بچوں سے کہو اچھا ہوم ورک کر لینا، اور کھانا وہ رکھا ہے وہ کھا لینا، اور یہ نہیں چھونا. کیا کر کے گئے ہو آپ؟ اس کو خلیفہ بنا کے گئے. اب اس کے پاس اقتدار ہے کہ وہ جو ذمہ داری اس کو دی ہے وہ پوری کرے یا نہ کرے. اس کے پاس ذرا چھٹی ہے کرنے کی، گنجائش ہے کہ وہ مان لے یا نہ مانے. اگر اس کو پیچھے تھوڑا اقتدار دے کے، آزادی دے کے نہ چھوڑا ہوتا تو خلیفہ کا لفظ اس پر اپلائی نہ ہوتا. خلیفہ ہوتا ہے کسی کو تھوڑی ذمہ داری دے کے، آپ اس کے اوپر نہیں کھڑے ہوئے، آپ نے اس کو چھوڑ دیا اپنے حال پہ، اور آپ کو اعتماد ہے کہ وہ آپ کی دی ہوئی ذمہ داری وہ پوری کرے گا. ٹھیک ہے، تو یعنی خلافت جو ہے اس کے ساتھ ایک بوجھ آتا ہے آپ کے اوپر، ایک ذمہ داری آتی ہے. کہا ہے اس کے شروع میں کہ تم نے، اس کے انعام کے اختتام پہ، کہ تمہیں خلائف بنایا. سورۃ الاعراف کے شروع میں ہی کہہ دیا آپ پر ایک کتاب نازل کی، لیکن آپ کے سینے میں کوئی حرج نہ آئے، کوئی تنگی، کوئی بوجھ نہ آئے. بوجھ کب آتی ہے؟ جب ذمہ داری ہوتی ہے. ذمہ داری کا ذکر پیچھے، اور پھر یہاں پر دوسری بات. اختتام اعراف. فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. قرآن پڑھا جائے تو کیا کرو؟ غور سے سنا کرو، باتیں چھوڑ کے خاموش ہو جایا کرو اور غور سے سنا کرو. اپنے رب کو یاد رکھو، تضرعاً وخیفتاً، خوف سے، اور ہیوملٹی کو کیا کہتے ہیں؟ تواضع سے نا، تواضع سے یاد رکھا کرو. بالغدو والآصال، دن اور رات. اس کا مضمون کیا ہے؟ اور پھر بعد میں بھی کہہ دیا لا یستکبرون عن عبادتی، وہ تکبر نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں. اس کا سارا مضمون ہے کہ قرآن کا انسان کے دل پر ایک خاص اثر ہونا چاہیے، ہے نا؟ قرآن کا ایک اثر ہماری شخصیت پر ہونا چاہیے.
اور عبادت کے دوران خاص کر، کیونکہ آخر میں کہا ہے تسبیح کرتے ہیں اور اس کا سجدہ بھی کرتے ہیں، سجدے کی آیت ہے. تو ایک ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری ہیوملٹی عبادت کے موقع پر، نماز کے وقت. لیکن ہم 24 گھنٹے نماز نہیں پڑھتے. نماز تو ہم پڑھتے ہیں لیکن 24 گھنٹے نہیں پڑھتے. اور صورتحال ہوتی ہے جس میں ہمارا فوکس اللہ نہیں ہوتا. ہمارا فوکس کبھی مال ہوتا ہے، کبھی لوگ ہوتے ہیں، کبھی جھگڑا ہوتا ہے، کبھی بزنس ہوتا ہے، کبھی پڑھائی اور چیزیں ہوتی ہیں. اب یہاں پر ہوئی تھی بدر کا مارکا ہوا تھا سورہ انفال میں. اور جب پہلی دفعہ مارکا ہم جیتے ہیں، غزوہ بدر جب ہم جیتے ہیں، تو پہلی دفعہ مسئلہ آیا ہے کہ جو سارے تلواریں اور ڈھالیں اور یہ ساری چیزیں جو دشمن چھوڑ کے بھاگا ہے وہ کیسے تقسیم کی جائیں گی. اب مسئلہ یہ تھا کہ اسلام سے پہلے یہ چیزیں تقسیم کی جاتی تھیں، جو قبیلے کا بڑا ہے اس کو بڑا ملتا تھا حصہ اور باقیوں کو کم کم ملتا تھا. جس کے گھوڑے تھے اس کو زیادہ ملتا تھا، اس نے زیادہ خرچ کیا، اپنے اوپر بھی خرچ کیا، گھوڑے پہ بھی خرچ کیا. جو پیدل تھا اس کو کم خرچ کرنا پڑا. جس نے خرچ زیادہ کیا اس کو ریٹرن آن انویسٹمنٹ زیادہ ملے گا. رتبے کا لحاظ رکھا جاتا تھا، سینیورٹی کا لحاظ رکھا جاتا تھا، انویسٹمنٹ کا لحاظ رکھا جاتا تھا. اب اور پھر ایک اور بات بھی تھی، جس نے اٹھا لیا اس کا ہوا، وہ بھی ایک قانون تھا، فائنڈرز کیپرز. اب یہ سارا جو انبار لگا تو جھگڑا ہونا شروع ہوا، کس کو کیا ملے گا، کس کو کیا ملے گا. تو سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں. جو پیسوں کا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، مال کا مسئلہ کھڑا ہو گیا، اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. لگتا ہے اس کا پچھلی سورت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی نیا مضمون ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ عجیب کام کیا سورت الانفال میں، عجیب بات کی ہے. جھگڑا ہوا تھا انفال کے بارے میں، پہلی بات کہہ دی قل الانفال للہ والرسول، بس کہہ دو یہ صرف اللہ کا ہے، اس کے رسول کا ہے. جھگڑا ہی ختم، تسلی ہو گئی، پتہ چل گیا، جواب مل گیا. اس کی مثال دیتا ہوں، اپنے بچوں کو سمجھاتا ہوتا ہوں نا کہ آپ عید کے لیے آپ تحفے لے کے آئے ہو، لیکن وہ گفٹ ریپنگ کے اندر ہیں، ایک لمبا سا ہے، ایک چوڑا سا ہے، پتہ نہیں اس کے اندر کیا ہے. تو میں یہ والا نہیں، مجھے واپس یہ والا دو، مجھے یہ والا چاہیے تھا. اور پھر کھینچا تانی اور رونا اور یہ وہ، اور پھر بات بیچ میں یا امی آتی ہے ابو آتے ہیں، یہ دو مجھے، کسی کا نہیں ہے، بہت ہو گیا. ایسے کرتے ہیں، ایسے ہوتی ہے عید. ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایک جھگڑا ہو جائے تو سیدھا کرنے کے لیے اب وہ ایک دوسرے سے نفرت ختم ایک دم سے، کیونکہ اب کسی کا بھی نہیں ہے نا. نہیں ہم دوست ہو کے دیکھیں میں گلے لگا رہے. يسألونك عن الانفال قل الانفال للہ والرسول. مسئلہ ہی ختم، کسی کو نہیں ملنا. پتہ ہے 40ویں آیات میں بتا دیا نہیں اور تم کو بھی ملنا ہے، تمہیں اتنا ملے گا، تمہیں اتنا. شروع میں نہیں بتایا. کیوں؟ ابھی یہ جو جھگڑا ہوا تھا نا، اس کی ایک وجہ تھی. جو کچھ لمحوں کے لیے تمہارے دلوں سے اللہ کا ذکر نکل گیا تھا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. کس کو کیا ملے گا وہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں. تو اب کہا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور پھر ان المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. مومن تو وہ ہے جب اللہ کو یاد کیا جائے تو کیا ہوتا ہے ان کے دلوں کو. پچھلی صورت میں کہا تھا قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جایا کرو، اپنے رب کو تواضع سے اور ڈرتے ڈرتے یاد کیا کرو، استکبار نہیں کرتے. اور اب کہہ رہے ہیں جب اللہ کو یاد کیا جائے تو ان کے دل درس جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان پر آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. یہاں تک کہ پچھلی آیت میں آیت پڑھی، ایمان اتنا بڑا کہ انسان سجدے میں گر گیا. لا يستكبرون عن عبادته. تناسب نظر آیا دونوں کا؟ کہاں بات ختم ہو رہی ہے، کہاں بات شروع. عجیب بات یہ، ایک مکی صورت، ایک مدنی صورت، ایک کتنے سال پہلے نازل ہوئی، ایک کتنے سال بعد جا کے نازل ہوئی. پھر آگے اختتام انفال، والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم. جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی، تمہارے ساتھ جہاد کیا، وہ تم ہی میں سے ہیں.
اور وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور جو رحم کے رشتے ہیں ان کی خاص اولویت ہے، پرائیورٹی ہے اللہ کی کتاب میں. تو دو طرح کے رشتے جو ہیں ہمیں انسانیت سے، اہل ایمان سے جوڑ رہے ہیں، دوسروں سے جوڑ رہے ہیں. دو بنیادی رشتے. پہلا رشتہ ہے ایمان کا، دوسرا رشتہ ہے فیملی کا. یہ چیزیں ہمیں، جو لوگ ہم سے قریب ترین ہیں، جس سے ہمارا ایسا جوڑ ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، ایک اہل ایمان والے ہیں اور دوسرے فیملی والے ہیں. اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ. تو کن لوگوں سے ہم جڑے ہوئے ہیں، وہ بات ہو گئی اختتام سورہ انفال میں. سورہ توبہ شروع ہوتی ہے براءۃ من اللہ ورسولہ، اعلان براءت ہے، کن لوگوں سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے بارے میں اعلان آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے رسول کی طرف سے. سبحان اللہ، ایک طرف کن سے جڑے، ایک طرف کن سے الگ. سورہ توبہ کا اختتام، لقد جاءکم رسول من انفسکم، آپ پر ایک رسول آئے ہیں، تم ہی لوگوں میں سے رسول آئے ہیں تمہارے اوپر. آپ کو یاد ہوگا سورہ قاف میں ان کو عجب کیا تھا رسول کے آنے پر. ہم میں سے کیوں ہیں؟ کسی نے آ کے کوئی خبردار کرنا ہو تو باہر سے آ کے خبردار کرے گا نا، یہ ہم میں سے کیسے ہیں؟ مسئلہ یہی تھا کہ وہ انہی میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں بالعکس، اس کے بالعکس کہہ رہے ہیں اصل نعمت یہ ہے کہ تم میں سے ہیں، اس پہ تمہیں عجب نہیں ہونا چاہیے، یہ تو تمہارے اوپر نعمت ہے. اور اہل ایمان کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ تم میں سے ہی ہیں. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. جو چیز تمہیں نقصان دیتی ہے وہ ان پر بہت مشکل سے گزرتی ہے وہ چیز، اور وہ ہر معاملے میں تمہارے لیے بہت حرص رکھتے ہیں کہ تم پر کوئی خیر آ جائے، تم خیر کی طرف رہو. اہل ایمان کے معاملے میں وہ بہت ہی زیادہ رافہ کہتے ہیں کسی کے جذبات کو سمجھنا اور پھر ہمدردی کرنا اس کے ساتھ. رؤوف ہے تمہارے معاملے میں، رحیم ہے تمہارے معاملے میں. ابتدائی سورہ یونس میں پھر رسول کی بات علیہ الصلوۃ والسلام. ایک ہے اہل ایمان جو اپنے نبی کو دیکھتے ہیں کہ کتنی بڑی رحمت اللہ تعالیٰ کی ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور وہی نبی اور وہی بات کی ان میں سے ہیں. کافر اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کیا عجیب لگا ان کو کہ ہم نے انہی میں سے کسی پر وحی نازل کر دی. ان انذر الناس، کہ وہ لوگوں کو خبردار کرے. وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم، اہل ایمان کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایک پہلا سٹیپ ان کا ہے، یعنی پہلی پرائیورٹی، فرسٹ کلاس ان کا سٹیٹس ہے. اچھا، پچھلی صورت میں کہا تھا اختتام میں وَهُوَ رَبُّ، آپ دیکھ رہے ہیں آخر اختتام سورۃ توبہ وَهُوَ رَبُّ کیا لکھا ہے؟ عرش کا ذکر ہے نا، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. سورہ یونس کی شروعات میں إِنَّ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ. پھر عجیب بات، توبہ تو آخری صورتوں میں نازل ہونے والی صورت ہے، اور یونس ابتدائی مکی صورت ہے. زمانے کے اعتبار سے کئی سال دور ہیں ایک دوسرے سے، لیکن مضمون ایسے آ کے جڑ رہا ہے 9ویں صورت کا اور 10ویں صورت کا. تو یہ کچھ مثالیں تھیں صرف ایک پہلو نظم کا. وہ کیا ہے؟ ایک صورت کا اختتام اور دوسری کی ابتدا. اب دیکھتے ہیں صورت کے اندر اب ہم ایک ہی صورت کے اندر رہیں گے. اس کی میں بہت تھوڑی مثالیں دوں گا کیونکہ آج کام بہت ہے، تو تھوڑی جھلک دے رہا ہوں ہر ایک کی. ان میں سے ہر ایک پی ایچ ڈی پروگرام ہے، پی ایچ ڈی اسٹڈی ہے. آپ میں سے جو لوگ اسلامیات پڑھ رہے ہو یا قرآن اسٹڈیز میں آپ کو دلچسپی ہے، اس کا ایک ٹائٹل جو ہے نا، اس پہ آپ پورا تھیسس لکھ سکتے ہو اپنا، بہت تحقیق کر سکتے ہو اس کے اوپر، اور بہت اسکوپ ہے اس کے اندر. اور اس کے فوائد، یا نہ صرف یہ، اس کے جو ابھی تو میں صرف جائزے لے رہا ہوں کہ کیا کنیکشن ہے، لیکن ان کنیکشن سے کیا حکمت سامنے آتی ہے، اس کے کیا فوائد ہیں، اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں، وہ ایک پورا سمندر ہے آپ کے سامنے. خیر، یہ ہے سورت کے اندر لفظی اور معنوی تناسبات. پہلے میں سمجھا دوں کہ لفظی اور معنوی سے میں کیا مراد لے رہا ہوں. لفظی ہیں، کچھ الفاظ ہوتے ہیں سورت کے اندر جن سے ذہن میں ایک تصویر کھنچتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اسی کے ارد گرد کے الفاظ بار بار استعمال کرتے رہتے ہیں، اور ایک ربط پیدا ہو جاتا ہے سورت کے اندر، ایک تھیم چلتی چلی آ رہی ہے. اور آپ کو وہی لفظ بہت ہی مختلف سیاق میں ایک سورت کے اندر ملے گا.
مختلف طریقوں سے استعمال ہو رہا ہے، لیکن ایک ہی کانسیپٹ ہے جو آہستہ آہستہ اس کی بلڈنگ بن رہی ہے آپ کے ذہن میں. ایک تصویر پیس بائی پیس اس کو بنایا جا رہا ہے. اس کی ایک مثال، ویسے تو مثالیں اس کی سینکڑوں ہیں لیکن بلکہ ہزاروں ہیں. سورۃ البقرہ کی آیات کا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں. اس پہ بہت سارے ایسے تناسبات ہیں، ان کو میں انگلش میں اینکرز کہتا ہوں. اینکرز لائک there are different anchors in a surah. خیر، خریدنا، بیچنا، تجارت کرنا، نفع ہونا، نقصان ہونا، بڑھنا، گھٹنا، یہ سب کس چیز سے متعلق ہے؟ تجارت، بزنس سے متعلق ہے. بقرہ کا آپ جائزہ لیں، آپ کو بزنس کی زبان کہیں نہ کہیں ملتی رہے گی. تم جو خرچ کرو گے تمہیں واپس دے دیا جائے گا، بزنس کی زبان ہے کہ نہیں؟ کوئی ادھار دے دے، ادھار واپس، بزنس کا مسئلہ ہے ادھار کے نہیں. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. آپ انویسٹمنٹ کرو اور آپ کی انویسٹمنٹ میں بہت زیادہ نفع ہو جائے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل. آپ نے ایک روپیہ انویسٹ کیا، وہ 700 روپے بن گئے، اور 700 بھی ضرب 700 بھی ضرب 700، نفع کی بات ہو رہی ہے نا. پھر بعد میں جو لوگ ربا کرتے ہیں، ربا لیتے ہیں، ربا کہاں ہوتا ہے؟ تجارت کے معاملے میں تو ہوتا ہے ربا. پھر قرض کی آیت، وہ بھی ربا کی آیت، وہ بھی تجارت کی بات ہے، قرض بھی. لیکن شروع میں اشتروا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، انہوں نے گمراہی خرید لی، ہدایت بیچ دی. بات ہو رہی ہے روحانی، زبان کون سی ہے؟ بزنس کی زبان ہے. پھر آگے جا کے پھر اشارہ کیا اس کی طرف، فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نے ان کو کوئی نفع نہیں کیا. پھر کہتے ہیں آگے جا کے بنو اسرائیل کے بارے میں، یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیات کو کیا کرتے ہیں؟ تھوڑے میں بیچ دیتے ہیں، تھوڑے میں بیچ دیتے ہیں. پھر ہاروت ماروت کے قصے میں کہہ دیا لقد علموا لمن اشتراہ ما له فی الآخرۃ من خلاق. انہیں تو پتہ تھا ان میں سے جو کچھ خریدے گا ان سے، یعنی جادو سیکھے گا، اس کو آخرت میں کچھ بھی نہیں ملنا. ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، حج کی آیات میں کہہ دیا ان لوگوں میں سے ایسا بھی ہے جو اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی خوشی کی ابتغاء میں اپنے آپ کو بیچنا، خریدنا، نفع، نقصان، بزنس کی. یہ اس کا ایک لفظی تناسب چلا آ رہا ہے سورۃ البقرہ میں، اور بھی ہیں بقرہ کے اندر، ان میں سے ایک یہ ہے. اور اس کا بھی ایک ذوق پیدا ہوتا ہے انسان میں، اس صورت میں کون سے لفظی تناسبات ہیں، کون سی چیزیں، کون سے چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں جو ایک کے ساتھ دوسرے پہ روئے ہوئے ہیں، اور ان کا آپس میں کیا تعلق ہو سکتا ہے. وہ بھی ایک تدبر کی دنیا بن جاتی ہے کہ کلام کیسے جڑا ہوا ہے. ایک یہ ہے لفظی تناسب، اس کی ایک ہی مثال مجھے آپ کو دینی تھی. دوسرا ہے معنوی تناسب. معنوی تناسب میں ذرا عقل لڑانی پڑتی ہے، وہ تدبر کا کام ہے. اس کی میں بس آپ کو ایک مثال دوں گا، وہ ہے سورہ یاسین سے. پہلے میں آیات کا مختصر سا ترجمہ کر دوں، پھر میں آپ کو ایکچولی ترجمہ میں آخر میں کروں گا. پہلے میں تھوڑی بات بتا دوں یاسین کے بارے میں. یاسین بھی کچھ منفرد بات ہے جو کسی اور صورت میں نہیں ہے. یاسین میں ایک ایسا قصہ ہے کہ ایک رسول نہیں آیا، کتنے آئے؟ 3. اذ ارسلنا الیہم 2 فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا، جمع ہو گئی نا اب، انا الیکم مرسلون، ہم سب بھیجے گئے ہیں تمہاری طرف. 3 رسول ایک قوم پر، یہ عام ہے؟ نہیں، یہ بہت ہی عجیب واقعہ ہے. اچھا، یہ 3 رسول بھی کافی نہیں تھے، پھر ایک صحابی بھی ہو گیا ان کا. وجاء رجل من اقصى المدینہ رجل یسعی، دور کسی کونے کے شہر کے دوسرے کونے سے بھاگا ہوا ایک آدمی آتا ہے، وہ بات کرتا ہے. اب اس صورت کے بہت سارے عجائب ہیں، لیکن اس کے عجائب میں سے ایک یہ ہے کہ 3 رسول ہیں، اور اپیرنٹلی صحابی کتنے ہیں؟ صحابی ایک ہے. لیکن قرآن اکثریت اس قصے کا حصہ صحابی کے کلام پر ہے. 3 رسولوں نے جو بات کی ہے وہ مختصر ہے، جو تقریر قرآن نے ریکارڈ کی ہے لمبی، وہ کس کی ہے؟ صحابی کی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے 3 رسول کھڑے ہیں، آپ کیوں بول رہے ہیں؟ ان کو بولنے دیں. کہتے ہیں نا کوئی بڑے ہیں تو ان کو بولنے دیں. ہمارے ہاں یہ کلچر نہیں ہے. اگر آپ نے بات کرنی ہے اور آپ کے سامنے کچھ اسکالر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کہیں مجھے تو بولنا تو کچھ نہیں چاہیے کیونکہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں.
یہاں ٹیچر بیٹھا ہوا ہے تو اسٹوڈنٹ چپ ہے، اور یہاں یہ صحابی بول رہے ہیں، قرآن صحابے کی بات کو ریکارڈ کر رہے ہیں، زیادہ کس سے؟ ایک رسول سے نہیں، تین رسولوں سے زیادہ وہ قرآن میں ریکارڈ ہے۔ کیا مقصد ہے اس بات کا؟ یہ حکمت سمجھانا شاید کہ رسولوں کا ایک اپنا کردار ہے، ان کی اپنی ایک ذمہ داری ہے، انہوں نے اپنا مشن پورا کرنا ہے، اور جو اہل ایمان ہیں ان کا اپنا ایک مشن ہے، ان کی اپنی ایک ذمہ داری ہے، اور رسول کے ہونے سے آپ کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر سے نہیں اتر جاتی، آپ نے اپنی ذمہ داری پھر بھی پورے خلوص سے پوری کرنی ہے۔ تکیہ لگا کے یہ نہیں سوچنا چلو تین رسول ہیں میں تھوڑا آرام سے بیٹھ جاتا ہوں، وہ کر لیں گے، کرنے کا کام وہ کر لیں گے، آپ نے خود ذمہ داری اٹھانی ہے۔ اس صورت میں ہمیں ایک بڑی عظیم حکمت بتائی گئی ہے کہ کرنے کا کام آپ تو کسی رسول پہ بھی نہیں ڈال سکتے، تو ہم جو کرتے ہیں نا، یہ علماء ایسے کیوں نہیں کر رہے، یہ سپیکرز ایسے کیوں نہیں کر رہے، یہ اسکالرز ایسے کیوں نہیں کر رہے، یہ حکومت ایسے کیوں نہیں کر رہی، ہم ساری ذمہ داری ڈالتے ہیں کسی اور پہ۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اگر تین رسول بھی ہوتے تو ایک آدمی کی ذمہ داری ہوتی ہے، اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق دے دی تو اس نے اپنی ذمہ داری اس کا حق ادا کرنا ہے، اس نے ان کی تائید کرنی ہے۔ Subscribe now to the Bayyinah YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Nu'man Ali Khan. Coming up next time on Akhari Mu'jiza. اہل ایمان فیزز سے گزرتے ہیں، کبھی ایمان اونچا، کبھی نیچا، کبھی کمزور، کبھی تیز، کبھی پوری روشنی سورج کی ایسے رات کے اندھیرے میں، اور پھر اگر سورج ہو تو ایسے جیسے چاند نظر بھی نہیں آتا کیونکہ اس کی روشنی اتنی بڑی ہے۔ لیکن سورج کی غائبانہ، جب سورج غائب ہو جاتا ہے تو اس کی بس ایک ہی علامت رہ جاتی